سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان۔ ماں باپ کی فرما برداری ہر مسلمان بچے کے اوپر لازم اور فرض ہے، لیکن کہاں پر ان کی نافرمانی کی جائے گی؟ قرآن کہتا ہے جب وہ کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ ایک بندے نے سوال کیا، ہم اللہ کے پجاری ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں کہو، یہ غلط بات ہے، آپ اللہ کے پجاری نہیں، آپ بتوں کے پجاری ہیں۔ کہنے لگا مفتی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم بتوں کے پجاری ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ابھی ثابت ہو جاتا ہے، ابھی ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں۔ لڑکی سے تمہیں محبت ہوتی ہے؟ وہ چھڈو جی ہونے کہڑے مسئلے لے کے بہ گئے۔ میں کہا یار دس نہ توں کڑی نال محبت ہے تو ہاں ہے جی۔ میں کہا 2 دن گزرتے ہیں آپ کے اس کے بغیر بات کی ہے؟ نہیں وہ تو پھر آپ کو ہے نا روزانہ پھر بات ہونا ضروری ہے، نہیں دل کو تسلی رہتی۔ میں جو 2 دن گزر جائیں پھر بے چینی لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ آپ کو دھتکار دے تو؟ کہتا جی مرنے والے ہو جاتے ہیں، ترلے لیتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا حقیقت بھی یہی ہے، اگر وہ بات نہ کرے بے چین ہو جاتے ہو، وہ اگر دھتکار دے تو مرنے والے ہو جاتے ہو، خودکشیاں کر لیتے ہو، ٹکرے مارتے ہو۔ ایک دنیا کی صنف نے تمہیں اپنی محبت میں اتنا جگڑ لیا ہے، بات نہ کرے تو بے چین ہو جاؤ، دھتکار دے تو مرنے پہ آ جاؤ۔ کیا یہ جذبہ تمہیں اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ نماز بات کرنا ہے نا اللہ سے، 2 دن بات نہ کرو تو بے چینی ہوتی ہے، روز بات کرنے پہ مزہ آتا ہے۔ اگر وہ دھتکار دے تو مرنے والے ہو جاتے ہو۔ اگر نہیں ہوتے نا یہ کیفیتیں اس وحدہ لا شریک کے لیے نہیں ہوتی، تو پھر بابا ابھی دیکھو 1 ہفتہ 10 دن 12 دن پہلے پب جی کھیلنے سے روکا ماں نے، لڑکے نے کیا کیا ماں کو مار دیا۔ چل تو مجھے روکتی ہے؟ ہاں میرے پاس تصویریں موجود ہیں۔ اور بڑی خبر یہ تو ایک آدھا کیس نہیں، اب روٹین میں ایسے کیس آ رہے ہیں۔ موبائل پرستی، شخصیت پرستی، لیڈر پرستی، دنیا پرستی، محبت پرستی، یہ ساری چیزوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ نام کے لیبل کے ہم مسلمان رہ گئے، حقیقت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی ضمن میں پاک پروردگار عالم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے جی۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ پلانا 2 برس میں ہے۔ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھ ہی تک آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائیں ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، دنیا میں اچھی طرح اس کا ساتھ دے۔ قرآن پاک کی سورہ احقاف فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ سورہ احقاف کی آیت مبارکہ۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے۔ کبھی یہ کیفیت ہمارے اوپر آ جائے نا جی تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیات مقدسات بے شمار ہیں۔ اب میں احادیث مبارکہ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ پتہ چلے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان يصل الرجل ود ابی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے، اور جب باپ مر گیا، کہیں چلا گیا۔ سادہ لفظوں میں زندگی میں سب سے پہلے باپ کی تابع داری ہے، اور باپ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے، ان کی تابع داری۔
یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہمیں پہلے نمبر پر بتا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر عن مغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم العقوق الامہات ووضات ومنعوہات وقرہ لکم قیل وقال وکثر السؤال واضاعۃ المال متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، دوسروں کو جو اپنے اوپر آتا ہو اسے نہ دینا اور اپنا مانگنا کہ لاؤ، اور یہ باتیں تمہارے لیے مکروہ ہیں، قیل و قال یعنی فضول باتیں، کثرت سوال اور اضاعت مال۔ اب یہ چیزیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حرام کی۔ کیا کیا؟ پہلے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ کتنے ہیں جو ماں کے تابع دار ہیں؟ اچھا بننا تو ہر کسی کو آتا ہے نا، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، حقیقت میں اچھے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، اب تو ساری وہ تمیز بھی، شرافت بھی، محبت بھی، پیار بھی وہ کیمرے کے لیے رہ گئی۔ حقیقت میں کتنے پیار کرنے والے ہیں ماں باپ سے، کتنے دعائیں لے کے نکلتے ہیں، کتنے آ کے دعائیں لیتے ہیں۔ صرف اسی طرف آپ دیکھ لیں، اور سب سے ماں کہتی رہ جائے گی اٹھ جا پترا نہ جا نماز پڑھ کے آ جا پترا نماز، اچھا ماں پڑھ لینا، اچھا ماں پڑھ لینا، اچھا پڑھ لیں۔ ہاں جی، منہ پہ اس کے انکار کر دی، چلو ختم۔ باپ کہتا رہے، ماں کہتی رہے، رگڑتا رہے، جا پتر پڑھا، سبق پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے، باہر جا کے کھیلنا شروع کر۔ فرما بدار کتنے نظر نہیں آتے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اس زمانے میں تو کھڈا کھود کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے نا، اس زمانے کے اندر اس کو ٹک ٹاک کی ڈانسر بنا دیتے ہیں۔ یہ زندہ درگور کرنا ہے سارے زمانے کے اندر۔ ویسے آپ کہتے ہیں ویشیاں جو ہیں، یہ فحاشہ عورتیں، یہ اچھے اخلاق کی نہیں ہوتی، یہ معاشرے میں کوئی عزت دار فرد نہیں ہے، تو گھر گھر میں جو ہم نے نچا دی ہے لڑکیوں کو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ گھر گھر میں ہر شریف جو ہے بچی ناچ رہی ہے ٹک ٹاک کے آگے، یہ اچھی بات کر دی، یہ زندہ درگور کر دیا ہم نے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے دور کر دیا، اور بے غیرتی اور بے شرمی کو ہم نے سامنے لے آئے۔ اچھا جی، پھر فرمایا دوسروں کو جو اپنے اوپر آتا ہو اسے نہ دینا اور اپنا مانگنا کہ لاؤ، آریاتن بھی کسی کو چیز نہ دینا۔ آج تو بھائی سے قرضہ لینے سے ڈرتا ہے جی، بھائی کو بھائی قرضہ کوئی نہیں دیتا، جا یاروں کو لے لے، میرے کو کوئی نہیں، جا نہ سے، وہ محبت ہی ختم ہو گئی، گھر کی جو ایک اتحاد یکجہتی تھی وہ برباد ہو کے رہ گئی۔ یہ مبارک ہو تمہیں جدید سیاست نے یہ سب سے بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا فضول باتیں، لا یعنی باتیں، لطیفے، بیڑا غرق ہو گیا جناب پرینک دے ناتے، پرینک کے نام پر جو مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز وہ کیا جاتا ہے، کسی کے منہ پہ غبارہ پھاڑ دیا پانی کا، کسی کے اوپر پانی گرا دیا، کسی کو ویسے دھکا دے دیا، یہ سارے یہ کیا چیزیں ہیں؟ لا یعنی باتیں، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ مسلمان اس لیے پیدا کیا گیا، اور ہماری عزتیں کشمیر میں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری عزتیں انڈیا کے اندر برباد کی جا رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کی بہنیں بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کر کے عزتیں لوٹ کر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ہم ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتے جا رہے ہیں، اور چنگے بھلے منڈے خسرا بن کے اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا جی وہ اعزاز سمجھ رہے ہیں۔ بیڑا غرق ہو گیا یار، منڈا ہے، مرد ہیں، تو خسرے والی کی عادت شروع کر دی، لڑکے لڑکیاں بن رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہو گیا؟ یہ بالکل فضول کام۔ جس قوم کی بیٹیاں مر رہی ہوں، قتل کی جا رہی ہوں، اور جس قوم کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو، ان کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ ڈانس اور یہ کنجر خانوں کے اندر فضولیات کے اندر اپنے وقت کو برباد کر دیں اور ان کی عزتیں ویسے رسوا ہوتی رہیں۔ مسلمان اس لیے یار خدا کی قسم، ہندو تو ہے ہی چور، وہ ہے ہی بزدل، ایک مسلمان غیرت کا مظاہرہ کرے، رب کعبہ کی قسم ہے کسی کی جرت نہیں کہ مسلمان کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے۔ ہمارے 17 سالہ جوان نے بر صغیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، بر صغیر کی ایک مسلمان بیٹی کی آواز نے اس علاقے کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ تھی ہماری تاریخ، محمد بن قاسم کی ہماری تاریخ تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہماری تاریخ تھی، خالد بن ولید کی ہماری جو ہے یہ تاریخیں تھیں۔ آج اللہ جانے یار کون سی تاریخیں ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کون سی باتوں میں۔ پھر جس قوم کو اپنی عزتوں سے فرق نہیں پڑتا، ان کی لوٹی جائیں، مار دی جائیں، تو پھر وہ قوم فضولیات کے اندر ہی جو ہے۔ میں پچھلے دنوں میں جب یہ انہوں نے ٹک ٹاک بند کیا نا، تو رو رو کے دنیا نے مت مار لی جی، ہائے ہائے بند ہو گیا، ہائے بند ہو گیا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہائے میری نماز چھوٹ گئی، ہائے میری نماز چھوٹ گئی، ہائے آج قرآن نہیں پڑھ سکے، ہائے آج کوئی دین نہیں سیکھ سکے۔ کبھی ایسا نہیں رویا، کبھی نہیں رویا جی۔ انٹرنیٹ بند ہو جائے نا جی، دنیا کے اندر نہ بھوچال مچ جائے گا،
آپ گھر میں دیکھ لینا، ٹرائی مار کے، گھر میں وائی فائی جنہوں نے لگائی ہوئی ہے ایک دن کے لیے بند کر کے دیکھو. میں کہتا ہوں جناب آپ چاہ کے بھی بند نہیں کر سکتے. ہم غلام ہو چکے ہیں ان چیزیں، فضولیات کے اندر برباد ہو گئے. اور پھر کثرت سوال کے بارے میں حضور نے حرام کیا ہے. اب میرے پاس نا جی ابھی فون میں یہ مسئلے موجود ہیں. اکثر لوگ کبھی میسج پہ کبھی واٹس ایپ پہ مسائل پوچھتے ہیں، پاکستان سے بھی بیرون پاکستان سے. ایک سوال ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام ہے. ایک سوال ہے کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کی تھی اور اس سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے ان بیٹوں کے نام کیا ہیں. بھائی تو کی لینا ہے موسیٰ علیہ السلام دی نانی کو، تو کی لینا ہے زلیخا دے منڈیاں کو، تو کی لینا ہے. تو پوچھ نماز دے فرائض کی نے، تو پوچھ نماز دی شرائط کی نے، تو میرے کو پوچھ نماز دے جے واجبات کی نے، مفسدات کی نے، میرے کو پوچھ روزہ کی میں رکھی دا ہے، میرے کو پوچھ زکات کی میں دے دی ہے، میرے کو پوچھ اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کس طرح کری دی ہے. تو پوچھدا پیا موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نام ہے. موسیٰ اچھا وہ دسو جی میرا بھابی نال مناظرہ ہو گیا جی، میرا فلانے نال مناظرہ ہو گیا جی، مینوں دسو جی تینوں کنے کیا مناظر اعظم بن کے بیٹھ جا. ایک انسانیت ہے، یہ کوئی انسانیت ہے. او خدا کے بندے قرآن سیکھ، حدیث سیکھ. جس وقت قرآن و حدیث تجھے آ جائے گا سارے اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے. میں نے آج تک ایسے مسائل کو نہیں چھیڑا. کیوں؟ مجھے پتہ ہے مجھے قرآن و حدیث آتا ہے. جو اختلاف کرے اللہ سے کرے، اس کے رسول سے کرے. میں ان کی تکلیف ہے، میں تو کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اس کے رسول کا فرمان. اب جرأت ہے کسی کے اندر کوئی کہ میں نہیں منتا؟ میری بات کو ہر کوئی انکار کر سکتا ہے. مولوی صاحب میں تمہاری گل نہیں منتا، لیکن کسی ماں کے لال میں اتنی جرأت نہیں کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، میں نبی کے اس فرمان کو نہیں مانتا. اور تو قرآن سیکھ، تو حدیث سیکھ، تو کیڑی گلاں لگے. فضولیات کے اندر، پرینک کے نام پر، رسوائی کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کے رہتے ہیں. ہاں جی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات، یہ بالکل آپ سوال پوچھیں میں اب جوان ہو چکا ہوں، میرے فرائض کیا ہیں، ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، یہ سوال پوچھنے والے. جو سوال پوچھ، میں جناب شادی کر چکا ہوں، بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر کیا فرض ہے، اس کے اوپر کیا فرض ہے، ہم کیسے تابع داری کریں. اب آپ ہمیں یہ مسائل کبھی نہیں کو پوچھے گا. طلاق کے مسائل جو میری دارالفتاح کا جتنا بھی میرا کیریئر ہے اس میں 70% میرے سے سوال طلاق کے کیے گئے. 30% سوال ہوں گے کوئی دوسرے آئے ہوئے، ورنہ 70% طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں. صرف اور صرف کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے ہی نہیں. ہم غلط باتوں پہ، یار 22 سال سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ شادی کو، آج تک اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا کہیں پر بھی. 22 سال یہ ہوتی مردانگی. یہ کیا ہے بیوی کو اٹھا کے پھینٹی لگا دی، یہ مردانگی؟ اور تیرے سے تو خسرے اچھے، تو اپنی بیوی کو پھینٹی لگا رہا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے جو ہے ہی تیرے ہاتھ میں. باہر نکلنا کسی افسر کے منہ پہ تھپڑ مار، پتہ لگے تیری مردانگی کا. مردانگی آ کے یہیں پہ رہ جاتی ہے. بچوں کو پھینٹی لگا دی، بیوی نو پھینٹی لگا دیتی، اماں نو چیخ پیا، پیو نو گالاں کر دیتی ہیں. لو جی اے مردانگی ساڈی. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لی، اولاد کو پھینٹی لگا دی، بیوی کو پھینٹی لگا دی. یہ جناب ہماری مردانگی ہیں. یہ کڑی مردانگیاں ہیں؟ یہ کوئی مردانگی نہیں. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل شتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اگر آج کا دور اس صحابی کے سامنے ہوتا نا تو وہ کہتا واقعی یا رسول اللہ ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں دنیا. اللہ اکبر. اللہ. یا رسول اللہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ جب تو کسی دوسرے کی ماں کو، اس کے باپ کو گالی دے گا وہ تیرے ماں اور باپ کو گالی دے گا. آج تو ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے نا جی. او حضرت جی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ. ماں باپ کو گالی دینے والا دنیا میں کبھی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا کبھی دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتا. ٹینشن، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، یہ تو جو دنیا کے عذاب ہے، مرتے وقت اللہ اس کا ایمان سلامت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابی رسول ہیں، موت کا وقت ان کا سر پہ کھڑا ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، روح قبض نہیں ہو رہی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کو بلایا، فرمایا اس کو معاف کر دے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرنا. بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگائیں گے اس کو، اس کی اس طرح جان نکلے گی. وہ صحابی وقت کا، حضور کا تابع دار ہو،
لیکن سکرات کے وقت اس کی جان بھی جناب علی اگر پھنس جائے صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، میں اور آپ تو کسی با کی مولی ہی نہیں ہے جناب. اگر صحابی رسول جس کی نمازیں پوری ہیں، جس کے روزے پورے ہیں، جس کے سارے حقوق پورے، صرف ایک پہلو اس کا کمزور ہے. ایک پہلو کمزور ہونے کی وجہ سے کائنات کے صدر کائنات کہہ رہے ہیں لکڑیاں کٹھی کرو، اس کو آگ لگائی جائے گی. جب تک اماں جی معاف نہیں کر رہی، روح قبض نہیں ہو رہی. جب صحابی کا یہ حال ہے، تم اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم بخشے جائیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ہائے، آج تو جہاں پر سوشل میڈیا نے اچھے کام کیے ہیں وہاں کی بربادی یہ بھی ہے. ماں باپ کو مار کے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال کی ویڈیو بھی وائرل کر رہے ہیں، اور مجاہد اعظم بننا ہے ہم نے اپنی ماں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بوڑھوں کے یتیم خانے کھلیں گے؟ حضرت جی اسی دن ہماری غیرتوں کے جنازے نکل گئے، اسی دن ہماری غیرتوں کے جنازے نکل گئے جس دن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بوڑھوں کا یتیم خانہ کھلا. واہ بھائی واہ، کیا مسلمانی ہے اور کیا مسلمان ہے. یہ ہم اپنے ماں باپ اچھے بھلے زندہ سلامت کمانے والے تمام نسلوں والے، اب میں نسلی کہوں یا بے نسلے کہوں، جو ماں باپ کا نہیں ہوا اللہ رسول کا نہیں ہوا وہ تیرا میرا کیا ہوگا جی. میں نے نا جی زندگی میں دوستی یاری بڑی چن کے رکھی. میرے کو 4-5 دوست ہوں گے اللہ خیر صلی. سب سے پہلے میرے دوستی کا معیار نمازی ہونا چاہیے، دوسرا معیار قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، یا اس کو قرآن آئے یا وہ سیکھے، دونوں میں سے ایک کام کرے. اور بابا جی جو رب کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار ہوگا. تیسرے نمبر پر ماں باپ کا وفادار ہونا چاہیے. میرے سامنے بیٹھ کے اپنی ماں کی اپنے باپ کی بدخوئیاں کرے، میں اس کے ساتھ یاریاں لگاؤں؟ جس نے سارا کچھ تیرے پہ قربان کر دیا اور تو اس کا نہیں بنا، میرا کیا بنے گا؟ یہ یاریاں ہیں؟ ایک کوئی یاریاں نہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن، سب سے پہلے ماں باپ کا وفادار بن جنہوں نے تجھے اونچا کرنے کے لیے اپنی کمروں کو جھکا لیا ہے، سب کچھ برباد کر دیا تیرے پیچھے، اور تو ان کا ہی نہیں ہوا. اور میرے بھائی میرا کیا ہوگا؟ یاریاں اب وہ میرے شیخ کبھی جلال میں آتے تو کہتے تھے بندے ٹور کے رہ گئی ہیں سلواراں. اب بات وہی ہے، ہوں یاری چھولیاں دا وڈ ہو گیا جی. پہلے نا یہ پگڑیاں آپس میں وہ تبدیل کرتے تھے، میرے گھر کی عزت تیری عزت، تیرے گھر کی عزت میری عزت، آپس میں پگڑیاں تبدیل کرتے، اور وہ بندہ مرتے دم تک پھر اس کی لاج رکھتا تھا. اب تو بابا سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، عزتاں کتنے رہیاں، وہ وفاداریاں کتنے رہیاں؟ ان کو یہ وفاداریاں کوئی نہیں، ان کو عزت نہیں. ہاں جی آگے سنا. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد رواہ ترمذی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے. اب یہاں سے میں کیا عرض کروں، آج تو بھائی باپ بھی اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ماں باپ آج ڈرتے ہیں جوان اولاد سے بات کرتے ہوئے. ہمارے شیخ تھے نا جی، ہمارے شیخ میرے والد بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے. انہوں نے اس زمانے میں سمن آباد میں حسن مارکیٹ میں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ کوڑے بناتے تھے، کوڑے چمڑے کے کوڑے بڑے اسپیشل، 6 فٹ لمبے کوڑے. اور میرے شیخ کے پاس وہ کوڑا تھا اور اس کو صحیح سرسوں کا تیل لگا کے ہمارے شیخ جب سبق نہیں آتا تھا پھینٹی لگاتے تھے تو ہمارے جسموں سے کھالیں اتر جاتی تھیں، اور مجال ہے کہ ہم نے چوں تک کی ہو. میرے استاد گرامی آج بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. مجھے سبق نہیں آیا، انہوں نے پھینٹی لگائی، میرے یہ پورے اڑ گئے، ڈنڈے مارے، یہ پوڑوں سے خون آنا شروع ہو گیا. میں نے جا کے اماں کو بتایا، ماں کو بتایا، میری ماں نے آگے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا. استاد ہی شکایت لانا ہے گندی اولاد. اس دن کے بعد جناب مرتے مر گئے، لیکن ہم نے اپنے استاد کی شکایت نہیں لگائی. ماں باپ کی شکایت بات لگانا تو بڑی کھجا کی بات ہے، ہم نے اپنے استاد کی شکایت کبھی نہیں لگائی. ہمیں رودداری کی پھینٹیاں پڑی ہوئی ہیں، رودداری کی پھینٹیاں. اور آج تو کسی بچے کے منہ پہ تھپڑ لگ جاتا پیو لڑن آ جاتا، تیری جرت کی میں مولوی تم میرے پتر چھنڈ ماری، تیری جرت کی میں ہوئی. اور بابا جہاں پر احترام تھا، ادب تھا، جہاں پر محبت کرنی چاہیے تھی، جو چیز کرنی چاہیے تھی وہ ہم سے چھوٹ گئی، جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر رہے ہیں دبا کے. آگے سنیں جی. عن ابی امامہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک والنارک. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہیں اور وہ دونوں تیری دوزخ ہیں. راضی کر لے گا
اور اللہ میں حیران ہوں، اللہ تعالیٰ بھائی ہر ایک کی عزت سلامت رکھے. یہ مردوں کی سیٹیاں نہیں چلتی، آوازیں نہیں نکلتی، ہر جگہ پر عورت کو انہوں نے پریزنٹ کر دیا ہے. بسوں میں، اس میں جہازوں میں، یہ لیں سر، یہ لیں سر، یہ لیں سر. 150 بندے کو وہ مسکرا کے جو پانی دے رہی ہے، ایک شوہر نو دینے انہوں تکلیف ہوندی ہے؟ ماں باپ کو دے، شوہر کو دے، وہاں پر اس کی عزت بھی سلامت ہے، وہاں پر اس کی ہر شے سلامت ہے. گھر میں بٹھا کر اس کو عزت کی روٹی دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. پھر اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ایمان سے بتاؤ یار، مسلمان کی کوئی بیٹی ٹکا ٹوکری چیز ہے، چھڑ برا ہے جس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں ہم؟ اور یہ دنیا کے بہترین خزانے ہیں، دنیا کی کوئی شے میری ماں بہن بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ خزانے ہیں جن کو گھر میں چھپا کے رکھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس سونا ہے باہر رکھ دو گے بھائی، سیف کے اندر رکھ کے، اس کے بھی خفیہ خانے میں رکھ کے تالے لگا کے رکھو گے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے خزانوں کو باہر کر دیا ہے. آج پھر دیکھ لیں ہم نے کیا صورت حال کی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ولد بار ينظر الى والده نظرة الرحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة. قال نعم الله اکبر واطیب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اولاد اپنے ماں باپ پر ایک بار رحمت کی نظر ڈالے. سادہ لفظوں میں جو اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھے، جو اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک حج مبرور یعنی مقبول حج لکھ دیتا ہے. اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک مقبول. اچھا جی یا رسول اللہ کل یوم 100، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ 100 حج کا اس کو ثواب عطا فرما دے گا. اے قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، کعبے کا دیکھنا ثواب، ماں باپ کے چہرہ کے دیکھنا ثواب. اور یار اللہ تجھے اور مجھے یہ سعادت نصیب کرے، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھی ہمیں نصیب فرمائے، آپ سرکار کے دیدار ہمیں کروائے ہیں، اور پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں ہو جائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یار اللہ کی قسم اللہ آپ کو نصیب کرے. میں نے جس بھی عاشق رسول سے جس کو زیارت ہوئی ہے نا جی، اپنی بات ہم مخفی رکھیں گے انشاءاللہ، جس سے بھی میں نے پوچھا آپ جس کو زیارت ہوئی ہے، وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جب زیارت ہوتی ہے نا جی تو ہفتہ 15 دن تک ایک عجب سرور اور کیفیت طاری رہتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ ایک عجب اطمینان اور ان کے ضمیر مطمئن اور ان کی کیفیتیں ایک عجب کیفیت میں ہوتی تھی. اللہ تجھے نظر دے، اللہ تجھے آنکھ دے جو حال کو بھی جان لے. خدا کی قسم جس وقت تجھے زیارت ہوگی نا، اور پھر کبھی سوتے ہوئے نا جی درود شریف پڑھتے ہوئے سو جایا کرو. ایک آدھا ہفتہ جو ہے نا یہ فلموں سے، ڈراموں سے اور یہ موبائل جیسی بیماری سے آپ نکل کے دیکھیں، خدا کی قسم اللہ کی قدرت کے نظارے آپ دیکھ کے نا جی حیران ہو جائیں گے. اور جو کیفیتیں آپ کے دلوں میں، آپ کی طبیعتوں میں طاری ہوگی، یہ تمام کی تمام یہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ساری وہ پرے ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جناب موت کے وقت سختی کا آنا، سکرات کے وقت تکلیفوں کا آنا حق ہے. وہ تکلیفیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن خدا کی قسم جب تکلیفیں شروع ہوتی ہیں ادھر رب کریم اپنے نبی کے غلام کو سونے نبی کا چہرہ دکھا دیتے ہیں. غلام چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہے، تکلیفیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں. اے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
یوسف علیہ السلام کے دیدار نے کیا کام کیا؟ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ کے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، چھریاں ہڈیوں کے اوپر چل رہی ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے بجائے درد کے، تکلیف کے، وہ حسن یوسف کے جلووں میں گم تھی۔ آئے حسن یوسف نے ان کو درد ہی بھلا دیا۔ میں کہتا ہوں حسن یوسف بڑی شان والا ہے، لیکن میرا نبی یوسف علیہ السلام سے بھی شان والا ہے۔ جب وہ دیدار کروائے گا، جب اس کی شان، اس کا چہرہ انور تمہارے سامنے آئے گا، رب کعبہ کی قسم ہے ساری تکلیفیں ہی بھول جاؤ گے۔ یاری لگا کے تو دیکھو نا یار، یہ وہ یار ہیں نہ دنیا میں رسوا ہونے دیں گے، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔